اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے اچھے اور برے اعمال کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ کوئی گواہ نہیں ہوگا، گواہی دینے والا نہیں ہوگا، لیکن اس دن کو یاد کرو، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے اوپر اس کا گواہ پیش کیا جائے گا، ہر امت کا نبی اپنی امت کی گواہی کے لیے آئے گا اور وہ گواہی دے گا کہ میری اس امت نے میری بات کو مانا یا نہ مانا۔ ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک اور بد اعمال پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر کسی بات کے اندر کمی اور بیشی نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ فرما دیا مسلمانوں کو بھی کہ ان کے تو گواہ بن کر نبی آئیں گے ہی، لیکن تم بھی یاد رکھنا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ بھی ان لوگوں کے اوپر گواہ بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قیامت کے دن ہمارے اعمال اور جو ہمارے افعال ہیں ان کی گواہی کے لیے ہمارے نبی کو لایا جائے گا، اور ہم کتنے سیاہکار ہیں، کتنے بدکار ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کا، ہمارے عیبوں کا پردہ فرما لے، اور ہمارے نبی کو بھی ہمارے گناہوں کی اللہ خبر نہ ہونے دے۔ تو یہ گواہی آپ اپنی امت کے لیے بھی دیں گے اور پچھلی امتوں کے انبیاء کے لیے بھی دیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں تمام انبیاء کے قصے اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائے اور ان کے ذریعے سے ہم تک بھی پہنچائے کہ کس نبی نے دعوت کس طرح سے دی اور قوم نے کیسے جھٹلایا۔ تو ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ بن کر آئے گا، اور ان تمام امتوں اور اپنے امت کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اب بس کرو، اور جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ رو رہے تھے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ یہ حال یاد آ گیا ہوگا ہم جیسے گناہگار لوگوں کا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی شرمندگی اور افسوس سے بچا لے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دن آنے والا ہے، تمہارا نبی ہر امت کا تم پر گواہی دے گا، کتنے نیک تھے کتنے بد تھے۔ تو اس دن جو بدکار لوگ ہیں وہ کیا خواہش کریں گے کہ کاش ہم زمین کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں، زمین کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں۔ وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ نبا 30ویں سپارے میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے اندر جتنے جانوروں نے اگر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو ان جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر وہ مٹی کر کے زمین کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ تو جب کافر اور بدکار لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ کاش ہمارا بھی یہی معاملہ ہو جائے، آج ہم مٹی ہو کر زمین کے ساتھ مل جائیں لیکن ہمارے اعمال نہ کھولے جائیں، ہمارے اعمال نہ کھولے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم بند جگہوں پر غلط کام کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانیاں کرتے ہو، کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور اسے تم کمال سمجھتے ہو کہ ہم نے اس طریقے سے جھوٹ بولا کہ کوئی پکڑ نہیں سکا، ہم نے ایسی بددیانتی کی کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن یاد رکھو وہ ذات علیم ہے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے بات نہیں چھپا سکتے۔ جو کچھ بھی اعمال کر کے جا رہے ہو اچھے یا برے، یہ اس کو سب علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا، اور نہ ہی نماز ایسی حالت میں پڑھو جب تمہیں غسل کی ضرورت ہو، الا عابر سبیل، ہاں اگر تم راستہ طے کرنے والے مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیماری میں مبتلا ہو، او علی سفر، یا کسی سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص اپنی قضاء حاجت سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک زمین کا ارادہ کرو، فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہروں کو ملو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین اتنا مکمل اور کامل بنایا ہے اور اتنی ترتیب سے بنایا ہے کہ لوگ اپنی بڑی سے بڑی عادتوں کو چھوڑتے گئے، نہ انہیں مشکل لگا، نہ انہیں تکلیف محسوس ہوئی، اور نہ ہی ان کے دل میں کچھ برائی آئی۔ اسلام سے پہلے جیسے شراب بہت عام تھی اور بہت خبیث عادت تھی لوگوں کے اندر شراب پینے کی، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ان چیزوں سے بچا کے رکھا تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت سے بھی پہلے کبھی کسی غلط کام کو نہیں کیا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو یہاں پر اسلام سے پہلے شراب کی عادت تھی، اگر ایک دم سے قرآن کے احکامات نازل ہوتے اور سب سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا کہ سب سے پہلے تو شراب چھوڑ دو، تو کیا ہوتا؟ لوگ بات سننے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے نصیحت کرنے کا۔ جب کسی انسان کو نصیحت کرنی ہو، اس سے پہلے اپنے ساتھ مانوس کرو، اسے اپنے ساتھ مانوس کرو، وہ بات کرو جو اس کے اور تمہارے درمیان اختلاف والی نہ بنے۔ جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے تو پھر اسے اس کی برائی بتا کر اسے باز کرو۔ تو جب اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے دنیا میں پھیلایا تو 11 سال تک اللہ نے صرف عقیدے پر بات کی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد احکامات نازل کیے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکاتیں دو، حج کرو۔ ایک دم سے نہیں کہ آج وہی نازل ہوئی اور کل سے نماز کا حکم آ گیا، پرسوں زکات کا حکم آ گیا، اس سے اگلے دن شراب حرام ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ اور شراب میں بھی کیا کہا کہ شراب کب نہ پیو؟ جب تم نے نماز پڑھنی ہو۔ اب دل کے اندر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا کہ جو دعوتوں میں گئے اور وہاں پر شراب کا بھی انتظام تھا جیسے کہ ان لوگوں کی عادت تھی، تو شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد ہی نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے نہیں ہوئی ان سے اور سورتیں پڑھنے میں ان کو سہو ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے اسی لیے کروایا کہ انسان کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ اتنی خبیث چیز ہے کہ جب ہم اس کو استعمال کر لیں تو ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو پہلے دل میں اس چیز کی تھوڑی سی نفرت بٹھا دی کہ یہ گندی چیز ہے، جب تم اسے استعمال کرو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس وقت تک نہ جاؤ جب تک تمہارا نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں سمجھ نہ آ جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اب ترجمہ سمجھنا مقصد نہیں ہے کہ ترجمہ آتا ہو، تفسیر آتی ہو، جو الفاظ منہ سے نکال رہے ہو وہ پتہ ہو کہ مکمل پڑھا یا آدھا پڑھا۔ اسی کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نیند اتنی زیادہ آ رہی ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس انسان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اس وقت کچھ دیر کے لیے، اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے وہ آنکھ لگا کر لیٹ جائے،
پھر اس کے بعد جاگے تاکہ اس کو نماز کے اندر یہ نہ ہو کہ بجائے اپنے لیے دعا کرنے کے وہ بد دعا کر رہا ہو. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگ جائے تو اس کے لیے کچھ دیر کے لیے سو جانا بہتر ہے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ اسے نیند کی حالت میں سمجھ نہیں آئے گی اور بجائے دعا اور استغفار کے وہ اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے گا. یعنی اپنے آپ کے لیے جیسے الفاظ کو بگاڑے گا تو بجائے دعا کے اس کے لیے بد دعائیں بنتی جائیں گی. تو یہاں پر پہلا حکم یہ دے دیا کہ جب نماز کے قریب جانا ہو تو اس وقت تم شراب نہ پیو. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے چھوڑ دی. اب ظاہر ہے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے اور ہر نماز سے پہلے ہی نشے سے منع کر دیا گیا تو عادت کیا ہو گئی، تھوڑی سی بن گئی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور پر اس کو حرام قرار دے دیا. اللہ تمام مسلمانوں کو اس سے اپنے حفظ و امن میں رکھے. پھر کچھ اور صورتیں بتا دی کہ ان حالتوں میں بھی نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہو. ایک یہ کہ جب تمہیں فرض غسل کی ضرورت ہو تو غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا، اگر تم سفر میں ہو اور جب تم حالت غسل میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے، پانی نہ ملنے کی کیا صورتیں ہیں کہ یا تو انسان بیمار ہے، پانی تو موجود ہے لیکن پانی استعمال کرنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا، یا وہ سفر میں ہے اور ایسے سفر میں ہے جہاں پانی نہیں مل رہا. اور پانی نہ ملنا یہ ہے کہ کہیں دور دراز تک پانی کا نام و نشان تک نہ ہو اور وہ پانی کو استعمال بھی نہ کر سکتا ہو، یا تو پانی ہو ہی نہ، دوسرا پانی تو موجود ہو لیکن بے تحاشا مہنگا بک رہا ہو نہانے کے لیے بھی. تو اس صورت میں اور اس کے بعد اگر کوئی انسان قضاء حاجت کر لے، اس کے بعد اسے وضو کی ضرورت ہے، یا کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اس کے بعد، تو ان تمام صورتوں میں کہا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو تم کیا کرو کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے جو ہے وہ کیا کر لو، تیمم کر لو. اور تیمم میں 2 چیزیں کرو، ایک تو اپنے چہرے کو مل لو اور دوسرا اپنے ہاتھوں کو. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کتنے نرمی والے معاملات فرمائے کہ جب پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لیا جائے. حالانکہ پانی اور مٹی دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف چیز ہے. پانی سے صفائی حاصل ہوتی ہے اور مٹی میں ہاتھ پاؤں مارنے سے انسان گندا ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سمت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا، اس کے نہ ملنے کی جو بھی صورت ہے کہ یا تو پانی موجود نہیں، یا موجود تو ہے لیکن بہت مہنگا بک رہا ہے، یا پانی کے ارد گرد کوئی ایسی موذی چیز ہے جس سے اندیشہ ہے ضرر کا، نقصان کا، تو اس صورت میں آپ کیا کر لیں، تیمم. اور تیمم میں 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک تو پورے چہرے کو مل لینا ہے اور دوسرا اس کو بازوؤں کو، کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو مل لینا ہے. اور تیمم کے جو طریقے ہیں یا کیا، یہ بہت سی جگہوں پر موجود بھی ہوتے ہیں. اور ایسے سننے سے اس کو یوں کر لے گا انسان کہ پاکیزہ مٹی ہو، پاک مٹی ہو، تو اس کے اوپر دونوں ہاتھ مارے جائیں گے. پھر ان ہاتھوں کو جھاڑ لے انسان اور پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیر لے، لیکن اس طرح سے کہ مٹی ہاتھوں سے جھڑی ہوئی ہوگی. پوری اچھی طریقے سے چہرے کے اوپر پھیر لے، ناک کے نتنوں میں انگلیاں ڈال لے، کان کے اوپر سے پھیر کے لے اور تھوڑی کے نیچے تک ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو پھیر لے. پھر اسی طرح بازو کا کرتے ہوئے کہ بازوؤں کے دوبارہ دوسری ضرب لگائے گا، زمین کے اوپر مٹی کے اوپر دوبارہ ہاتھ مارے، پھر ہاتھوں کو جھاڑ لے. پھر اپنے سیدھے ہاتھ کا پہلے، دائیں ہاتھ کا پہلے مسا کرے گا، تو دائیں ہاتھ کے نیچے سے لے کر جائیں گے اور جب کوہنی تک پہنچیں گے تو پھر واپس اوپر کی طرف لے آئیں گے. پھر انگلیوں کی طرف آتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نکال لیں. اسی طرح اب بغیر دوسری مزید تیسری ضرب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب الٹے ہاتھ کا اسی طرح مسا کریں کہ الٹی طرف سے شروع کریں، کوہنی پر پہنچتے اس کو سیدھی طرف لے آئیں اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اس کو نکال لیا جائے. تو 2 ہی ضربیں لگیں گی، ایک چہرے کے لیے اور ایک دونوں بازوؤں کے لیے.